بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے بیش بہا خزانوں میں سے ایک بہت ہی بڑا خزانہ لیلۃ القدر کا ہے، جو آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ گزشتہ امتوں کی لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ بڑی لمبی اور طویل عمریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے لگے کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں تو انتہائی مختصر ہیں، تو یہ اس مختصر عمر کے اندر کس طرح زیادہ اعمال کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوچ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر اس امت کو عطا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کی 4 شخصیات کا ذکر کیا کہ انہوں نے مسلسل 80 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور اس طرح عبادت کی کہ ذرہ بھر بھی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی۔ ایک حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام اور یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جب انہوں نے یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا، اور تمنا کرنے لگے کہ کاش ہماری عمریں بھی اس قدر لمبی ہوتی تو ہم بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور خوب بڑھ چڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ تو فرمایا اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سورہ قدر لے کر کے آئے۔ سورہ قدر کا نزول ہوا، اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ تعجب کر رہے ہیں 80 سال کی عبادت کے اوپر۔ تو فرمایا کہ 80 سال کی عبادت کے اوپر آپ کی امت کے لوگ جو تعجب کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ خزانہ عطا فرما دیا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ ایک رات اگر عبادت کریں گے تو ان کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر کی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بڑھ کر کے، اور 1000 مہینے کے اندر جو ہے فرمایا کہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، تو 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے اللہ نے ایک رات دے دی کہ اگر ایک انسان کو جو ہے ایک رمضان مبارک کے اندر ایک رات نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی عبادت 83 سال سے بڑھ کر کے بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع صبح صادق تک اللہ رب العزت کی رحمتیں اور تجلیات خاص متوجہ ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو لوگ عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ نے جنت کے اندر درخت لگائے، اور اس رات کے اندر آدم علیہ السلام کا مادہ اور خمیر پوری دنیا سے جمع کیا گیا۔ اس رات کے اندر فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اور اس رات کے اندر بندے جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس رات کی تخصیص نہیں کی گئی کہ کون سی
رات کے اندر جو یہ شب قدر پائی جاتی ہے، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی طلب میں اور اس کی جستجو میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور 20 دن اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے فرشتے نے آ کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ رات جس کی تلاش تم کرتے ہو وہ آخری عشرے کے اندر ہے، اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ تو اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد اس رات کی تلاش بھی ہے کہ جو لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں وہ اس رات کی تلاش کریں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے اگر وہ سوئے ہوئے ہوں گے تب بھی اللہ رب العزت جو ہے اس رات کی فضیلت انہیں نصیب کر دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس رات کے اندر زیادہ جو ہے جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، اور اگر زیادہ جاگنا دشوار ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر سکے، لیکن فرمایا زیادہ وقت جو ہے وہ جاگنے کے اندر گزارے۔ اور اس رات کے اندر کون سی دعا مانگے؟ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، کریم ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو ان راتوں کا جو بقیہ ایام رہ چکے ہیں، خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں جو ہے زیادہ طور پر اس رات کا اہتمام کیا جائے، عبادات کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.